بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دن میں بے وقت گھر میں داخل ہوا، کمرے میں گیا تو میری 15 سالہ بیٹی بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے وجود پر نظر پڑتے ہی میرا دماغ غصے سے کھولنے لگا۔ تو اس کا مطلب تھا کہ لوگ سچ ہی کہہ رہے تھے، میری بیٹی نے واقعی غلط قدم اٹھا لیا تھا۔ میں غصے میں تن فن کرتا آگے بڑھا اور اپنی بیٹی کو اٹھا کر، میرا نام اشرف ہے اور میں ساہیوال شہر کے قریب ہی ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ اپنی زندگی کی یہ کہانی میں آپ سب بہن بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میری کہانی سے سننے والے کوئی سبق حاصل کر سکیں۔ میرا تعلق ایک متوسط سے گھرانے سے تھا۔ میں نے 12ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے الیکٹریشین کے چند کورس کیے اور تجربے کے لیے ابا کے ایک الیکٹریشین دوست کی دکان پر ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا۔ چند ماہ میں ہی میں نے اچھا خاصا تجربہ حاصل کر لیا تھا۔ جب اس کام میں مہارت حاصل کر چکا تو میں نے سوچا کیوں نہ اب اپنا کام شروع کیا جائے۔ اپنا کام شروع کرنے کے لیے میں نے گاؤں میں ہی ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لے کر اس میں اپنے کام کا آغاز کیا۔ یہ ایک پسماندہ سا گاؤں تھا، زیادہ سہولیات نہیں تھیں۔ ہر کام کے لیے گاؤں کے لوگوں کو شہر کا رخ ہی کرنا پڑتا تھا، لہٰذا جب ورک شاپ کا آغاز ہوا تو جلد ہی میرا کام اچھا چلنے لگا اور پھر اسی طرح صبح شام کرتے ہوئے وقت گزرنے لگا۔ شادی کی عمر کو پہنچا تو ماں باپ نے اپنی پسند سے ممتاز بیگم کو میری زندگی کی ہمسفر کے طور پر چن لیا۔ میں نے بھی ماں باپ کی رضامندی پر سر جھکا دیا اور راضی خوشی اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ کیونکہ ایک تو ہم گاؤں کے رہنے والے تھے، زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، تو اس صورتحال میں اپنی پسند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شادی بھی ہو گئی، ممتاز بیگم میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ ممتاز بیگم ایک بہت ہی اچھی اور خوش اخلاق عورت تھی۔ حالانکہ شادی شدہ زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن ممتاز بیگم اس قدر کھلے دل کی مالک اور اچھے اخلاق کی مالک تھی کہ کبھی بھی میں نے اس کی پیشانی پر بل نہیں دیکھے تھے۔ ہمیشہ ہر صورتحال میں وہ چہرے پر مسکراہٹ رکھتی تھی اور یہی اس کی مسکراہٹ معاملے کو سلجھانے کا باعث بنتی تھی۔ خیر، اسی طرح گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جب میری شادی کو 5 سال ہوئے، میں 2 بچوں کا باپ بھی بن گیا، تو میرے ماں باپ آگے پیچھے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اب میرے گھر میں وہ برکت، وہ رونق، وہ رحمت مجھے نظر نہیں آتی تھی جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے دعاؤں کی صورت میرا پیچھا کیا کرتی تھی۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا بھی ہے۔ ماں باپ دنیا سے جا چکے تھے اور اب ہم دونوں میاں بیوی خود ماں باپ کے عہدے پر فائز تھے۔ سب سے بڑی میری بیٹی تھی جس کا نام افشا تھا۔ افشا سے 2 سال چھوٹا میرا بیٹا تھا۔ اب جب خود ماں باپ بن چکے تھے، کندھوں پہ وہی ذمہ داریاں آ گئی تھیں جو کبھی ہمارے ماں باپ ہماری آنکھوں کے سامنے نبھایا کرتے تھے۔ اب ہم اپنی زندگی میں وہی رول ادا کر رہے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری اور ممتاز بیگم کی شادی کو 15 برس گزر گئے۔ ان 15 برسوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بچوں سے نوازا تھا۔ افشاں اور نوید کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے مزید نواز دیا تھا۔ میرا سب سے چھوٹا بیٹا 4 سال کا تھا جب میری زندگی میں ایک طوفان آیا، ایک ایسا طوفان جو سب کچھ بہا کر لے گیا، اور اس طوفان کا آغاز ممتاز بیگم کی موت سے ہوا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرا چھوٹا بیٹا 4 سال کا تھا، سردیوں کے دن تھے، ممتاز بیگم کو بخار نے آ لیا۔ ہم یہی سمجھے کہ موسم بدل رہا ہے اور اسی وجہ سے ممتاز بیگم کا گلا خراب ہے اور اسے بخار ہے، چند دن بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا، لیکن جب 4 سے 5 دن گزر گئے اور ممتاز بیگم کا بخار نہ اترا تو میں ایک دن شہر گیا اور اس کے لیے دوا لے آیا، لیکن 2 دن دوا کھانے کے باوجود بھی ممتاز بیگم کا بخار جوں کا توں موجود تھا۔ اور پھر میں نے اسی شام ایک ٹیکسی کرائے پر لی اور اس ارادے سے گھر سے نکلا کہ ممتاز بیگم کو شہر کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم شہر پہنچتے اور کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک کرواتے، میری بیوی ممتاز بیگم اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ہی میں اپنی بیوی کو مردہ حالت میں لیے گھر میں داخل ہوا تو جیسے ایک قیامت برپا ہو گئی تھی۔ میرے بچے آنکھیں پھاڑے اس دردناک منظر کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی بھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ ان کی ماں انہیں اس طرح یوں اچانک چھوڑ کر بھی جا سکتی ہے۔ وہ تو بچے تھے، چھوٹے تھے، ناسمجھ تھے۔
میں خود ایک بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ میری نظروں کے سامنے میری بیوی کا وجود ساکت پڑا تھا، جس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود مجھے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اپنی بیوی کے بے جان وجود کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے اپنے چاروں بچوں کے چہروں پر نظر دوڑائی اور سوچا اب کیا ہوگا؟ ممتاز بیگم چلی گئی ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ ممتاز بیگم ہمارے گھر میں میرے لیے، میرے بچوں کے لیے اس طرح تھی جیسے گھر کی چھت تھی۔ اس کے بغیر جینے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پورا گھر تو اس نے سنبھال رکھا تھا، بچوں کی ذمہ داری، میری ذمہ داری، کھانا پکانا، بچوں کا اسکول، ان کو پڑھانا، ہر چیز اس کے ہاتھ میں تھی، اور وہ چلی گئی۔ ہم سب یکدم اس طرح ہو چکے تھے جیسے ہمارے سروں سے آسمان اور پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ بہت عرصہ لگا اس صدمے سے باہر نکلنے میں، بہت عرصہ لگا اس حقیقت کو قبول کرنے میں کہ وہ جا چکی ہے۔ اب ہمیں خود کو سنبھالنا ہوگا، مجھے بچوں کا سہارا بننا ہوگا۔ بچوں کی طرف دیکھتا تو ان کے معصوم چہروں پر چھائی مایوسی اور غم دیکھ کر میرا دل پھٹنے لگتا تھا، اور پھر میں نے بچوں کی خاطر خود کو سنبھالا اور اپنے گھر کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کی۔ گزرتے وقت نے آہستہ آہستہ اس گہرے زخم پر بھی مرہم رکھ دیا۔ زندگی کی گاڑی ایک بار پھر سے چل پڑی تھی۔ میں ہمیشہ کی طرح باہر کا کام کر رہا تھا، اور میری 15 سالہ بیٹی افشا، اس نے میرے گھر کو سنبھال رکھا تھا۔ ممتاز واقعی بہت اچھی عورت تھی، بہت عقل مند بھی۔ اس نے میری 15 سالہ بیٹی کو گھر گرہستی اس طرح سکھا رکھی تھی جیسے وہ کوئی سمجھدار جہاں دیدہ عورت ہو۔ اس نے پورے گھر کو سنبھال لیا تھا، حتیٰ کہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی۔ مجھے کوئی فکر نہیں تھی، گھر آتا تو کھانا تیار ملتا تھا، گھر صاف ستھرا ملتا تھا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر ان کو اپنے ساتھ لگا کر تمام کام خود ہی کر لیا کرتی تھی۔ ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑی۔ حالانکہ لوگوں نے مجھے مشورے دیے کہ اشرف دوسری شادی کر لو، تمہارا گھر چلتا رہے گا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ میرا گھر چل رہا تھا، اور دوسری شادی کا تو سوچ کر ہی مجھے الجھن ہونے لگتی تھی۔ میں دوسری عورت کے آنے سے قبل ہی یہ سوچتا تھا کہ کیا وہ ممتاز بیگم جیسی ہوگی؟ کیا وہ ممتاز بیگم جیسی سمجھدار اور خوش اخلاق ہوگی؟ کیا وہ میرے بچوں کے ساتھ ویسا سلوک کرے گی جیسا ممتاز بیگم اپنے بچوں کے ساتھ کرتی تھی؟ نہیں، بہت سے سوالات تھے، اور ان سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ میرا گھر تو بخوبی چل رہا تھا، میری بیٹی نے گھر کو سنبھال رکھا تھا۔ خیر، اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ممتاز بیگم کی موت کو 1 سال گزر گیا، اور پھر 1 سال بعد وہ واقعہ پیش آیا جس نے میرے گھر کا شیرازہ بکھیر دیا۔ میرا گھر تنکا ہو کر بکھر گیا۔ یوں تو میں صبح کا گیا، شام کو گھر واپس آتا تھا، مگر چند دن سے میں دیکھ رہا تھا کہ میرے محلے والوں کی نظریں کچھ بدلی سی تھیں۔ لوگ میری طرف دیکھ کر کانوں میں کھسر پھسر کرنے لگتے تھے۔ یہ صورتحال میرے لیے بہت عجیب تھی۔ مجھے بلا وجہ شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے۔ اور پھر ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ گلی میں چند عورتیں کھڑی تھیں۔ جب میں ان کے پاس سے گزرا تو ایک عورت کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہنے لگی، توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، دیکھا تم نے اشرف کی بیٹی کو کیسے ماں کے مرتے ہی بدچلن ہو گئی؟ یہ فقرہ تھا یا پگھلا ہوا سیسا جو میرے کانوں میں انڈیل دیا گیا تھا؟ میں آگے بڑھ رہا تھا، مگر قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ قدم تو جیسے من کے وزنی ہو گئے تھے۔ میری بیٹی، یہ لوگ میری بیٹی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، مگر ایسا کیوں ہوا؟ میری بیٹی نے ایسا کیا کیا تھا؟ انہی سوچوں میں الجھا ہوا میں دکان پر پہنچ چکا تھا، مگر دل بہت بے چین اور بیزار تھا۔ کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، اور پھر اس شام میں جلدی گھر واپس آ گیا۔ اب میں اپنی بیٹی کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی، اور پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، بڑی سی چادر تو اس نے بہت دنوں سے اوڑھ رکھی ہے۔ میں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میری بیٹی افشا نے دوپٹے کے بجائے بڑی سی چادر اوڑھ لی تھی، مگر ایسا کیوں تھا؟ اور وہ ایسا کس لیے کر رہی تھی؟ کیا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی؟
میرے ذہن میں شک کا بیج پیدا ہو چکا تھا۔ حالانکہ اپنے ذہن میں آنے والے ان خیالات کو جھٹکنے کی میں نے بھرپور کوشش کی، مگر شک اپنی جگہ بنا چکا تھا اور وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ حالانکہ میں اپنے دل و دماغ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میری بیٹی بہت اچھے کردار کی مالک ہے، اس کی تربیت ممتاز بیگم نے کی ہے، وہ کسی طرح غلط ہو ہی نہیں سکتی، مگر یہ لوگوں کی باتیں، یہ افواہیں، یہ لوگوں کی نظریں، یہ تو بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ تو کیا لوگ غلط کہہ رہے تھے؟ کوئی نہ کوئی بات تو تھی نا۔ بس پھر کیا تھا؟ اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ میں اکثر ہی دکان سے جلدی واپس آ جاتا اور میری بیٹی میرے سامنے کام کاج میں مصروف ہوتی اور میں بس اس پر نظر رکھتا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ واقعی اس کا رنگ بھی پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ حالانکہ گھر میں اچھا کھانا بنتا تھا، میں اور باقی سب بچے بھی وہی کھانا کھاتے تھے، تو پھر افشاں کا رنگ پیلا کیوں پڑتا جا رہا تھا؟ آخر ایسی کیا وجہ تھی؟ ہزار کوشش اور نفی کے باوجود شک کی دراڑ بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے واقعی اپنی بیٹی کی حرکتیں مشکوک لگ رہی تھیں، اور اب اس کی طرف دیکھ کے دھیرے دھیرے میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ اور پھر ایک دوپہر میں اچانک گھر واپس آیا، دروازے پر دستک دی۔ چھوٹے بیٹے نے دروازہ کھولا۔ میں دبے قدموں گھر کے اندر داخل ہوا۔ بڑا بیٹا گھر پر موجود نہیں تھا، چھوٹا باہر صحن میں لکڑیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ دوسری بیٹی کچن میں اپنے لیے شاید کچھ بنا رہی تھی، جبکہ افشاں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک کمرے میں جھانکا، وہ خالی تھا۔ پھر دوسرے کمرے میں جھانکا تو افشاں وہاں سو رہی تھی۔ وہ بے خبر گہری نیند سو رہی تھی اور نیند میں اس کے پاس چادر نہیں تھی۔ میں نے اس کے وجود پر نظر ڈالی تو میرا دماغ غصے سے کھولنے لگا۔ واقعی لوگوں کی باتیں سچ تھیں۔ میری نظر اس کے پیٹ پر پڑی تو آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اتنا بڑا قدم میری بیٹی نے کب اور کس وقت اٹھا لیا؟ میں کہاں تھا؟ آخر میں اتنا بے خبر کیسے ہو سکتا ہوں کہ کوئی میرے گھر آیا، میری عزت پر ہاتھ ڈالا اور میری بیٹی اس حال تک پہنچ گئی اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی؟ میں دم سادھے وہیں کھڑا تیزی سے نفی میں سر ہلا رہا تھا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری بیٹی اپنے باپ کے منہ پر کالک کیسے مل سکتی ہے؟ اس کے سوئے ہوئے معصوم چہرے پر نظر گاڑے میں ان سوچوں میں گم تھا۔ پھر میرا دماغ کھولنے لگا۔ شیطان دل و دماغ پر سوار ہوا۔ میں آگے بڑھا اور دانت پیستے ہوئے جھک کر اپنی بیٹی کا گلا تھام لیا، دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ۔ جیسے ہی اسے اپنے گلے پر وزن محسوس ہوا، اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ اب وہ آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت بہت کچھ تھا، سوال تھے، التجا تھی، درد تھا، شکایت تھی، اور بھی نہ جانے کیا کچھ تھا جسے میں سمجھنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت مجھ پر ایک ہی بھوت سوار تھا کہ میری بیٹی نے میرے منہ پر کالک ملنے کا سوچا بھی کیسے؟ وہ ہاتھ پاؤں مارتی رہی، مچلتی رہی، بنا پانی کے مچھلی کے تڑپتی رہی، لیکن مجھے رحم نہیں آیا۔ میں نے اس کا گلا تب تک پکڑے رکھا جب تک اس میں جان باقی تھی۔ پھر اس نے تڑپنا چھوڑ دیا، اس کے ہاتھ پاؤں ساکت ہو گئے، اس کا وجود ساکت ہو گیا، لیکن آنکھیں کھلی تھیں۔ ان میں وہ درد، وہ شکایت، وہ سوال، وہ تکلیف اور وہ شکوہ ابھی بھی نظر آ رہا تھا۔ میرا سانس پھول رہا تھا۔ اب اپنی بیٹی کے مردہ وجود کو چھوڑ کر میں سیدھا کھڑا ہو گیا، گہری سانس لی اور پھر وہیں بیٹھ گیا اور اونچی آواز میں رونے لگا۔ میرے رونے کی آواز سن کر بچے فوراً بھاگے، اندر آئے۔ اب وہ سارے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بڑے تو سمجھ چکے تھے سوائے چھوٹے کے۔ چھوٹا یہ سب دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ اپنے باپ کو اس طرح دھاڑیں مار مار کر روتے ہوئے شاید انہوں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، اس لیے وہ پریشان ہو گئے۔ وہ آ کر میرے سینے سے لگ گیا۔ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا افشاں بیمار تھی، وہ مر گئی ہے، وہ بھی اماں کے پاس چلی گئی۔ پل بھر میں یہ خبر سارے محلے میں پھیل گئی۔ لوگ جمع ہونے لگے، باتیں نکلنے لگیں، انگلیاں اٹھنے لگیں، اور پھر کسی نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ میں خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ نہ میں اپنی جگہ سے اٹھا، نہ میں نے وہاں سے جانے کی کوشش کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پولیس مجھے ڈھونڈ لے گی، لہٰذا بہتر ہے خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھا رہوں۔ خود ہی گرفتاری دے دوں گا، پولیس کو بتا دوں گا کہ اس نے میرا احساس نہیں کیا اور میں نے اس کا احساس نہیں کیا۔
बस बात ख़त्म, कहानी ख़त्म। लेकिन मैं बेखबर था, अनजान था इस बात से कि कहानी ख़त्म नहीं हुई, नई कहानी शुरू हो गई है। कुछ देर बाद पुलिस आ गई। पुलिस ने आते ही तमाम लोगों को कमरे से बाहर निकाल दिया। मेरे बच्चे हैरान परेशान गुमसुम कमरे के कोने में खड़े थे। पुलिस के साथ एम्बुलेंस भी थी। मेरी बेटी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मैं वहीं सर पकड़े बैठा रहा। पुलिस ने मुझे अपने साथ लिया और हॉस्पिटल का रुख किया। तमाम दिन हॉस्पिटल में गुजर गया। बेटी का पोस्टमार्टम हुआ। शाम को उसकी डेड बॉडी हमारे हवाले कर दी गई, साथ ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी। और पुलिस के बड़े अफसर ने मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। वो पढ़ रहा था और मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही थी। इतना दुख, इतनी तकलीफ़ तो मुझे तब भी नहीं हुई थी जब मैं अपनी बेटी का गला दबा रहा था। काश कोई कह दे ये सब गलत है। काश वक्त एक बार फिर से घूम जाए, एक बार दोबारा से वो शाम मेरे हाथ में आ जाए। मगर वक्त गुजर चुका था और मेरे हाथ में अफसोस, पछतावा और एहसास जुर्म दे गया था। मैं वहीं हॉस्पिटल के ठंडे फर्श पर बैठकर दीवार के साथ सर टिकाकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि लोग रुक रुक कर मुझे देखने लगे, पूछने लगे कि इस शख्स को क्या हुआ है, ये क्यों ऐसे रो रहा है। वो खड़े होकर तरहम भरी नज़रों से मेरी तरफ देखते, अफसोस में सर हिलाते और फिर चले जाते। मैं किसी को क्या बताता, क्या कहता, क्योंकि बताने को तो कुछ बाकी बचा ही नहीं था। मेरे कानों में अब तक पुलिस अफसर की आवाज़ गूंज रही थी, जो मुझे बता रहा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी बेटी के पेट में रसोली थी, 1 किलो की बड़ी रसोली, और उसी रसोली की वजह से आपकी बेटी का खाना पीना ख़त्म हो चुका था। उसका रंग जर्द पड़ रहा था और उसी की वजह से ही उसका पेट भी फूल रहा था। और मैं क्या समझा था? मैं ये समझा कि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत खाक में मिला दी, मेरे मुंह पर कालक मल दी, अपनी माँ की तरबियत को मट्टी में मिला दिया। मैंने बिना सोचे समझे, बिना कोई तहकीक किए, सिर्फ लोगों की बातों को सुनकर अपनी उस होनहार अक्लमंद बेटी का गला दबा दिया, जिसने अपनी माँ की वफ़ात के बाद सारा घर संभाल रखा था, जिसने मुझे एक दिन भी एहसास ना होने दिया कि मेरे घर से एक अहम फ़र्द चला गया है। मेरी बेटी ने मेरे घर को, मेरे बच्चों को समेट लिया था, और मैंने क्या किया? मैंने उसका समेटा हुआ वो सारा शिराजा 1 मिनट में बखेर दिया। और अब मैं जेल की सलाखों के पीछे बैठा हर वक्त पछताता हूँ, रोता हूँ, बिलखता हूँ, मगर मैं बेबस हूँ, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो होना था वो हो चुका था। वक्त तो गुजर चुका था और अब मेरे हाथ खाली थे, सिवाय अफसोस और पछतावे के मेरे पास कुछ नहीं बचा था। नाजरीन, मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानी और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।